میسج کو لے لیجئے گا کہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے. ہمیں زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ جس طرح اللہ نے کہا. اب زندگی کو ایسے گزارنا ہے. اب امانت کو آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ جو علی کے چاہنے والوں سے بہتر امانت کو کون جان سکتا ہے؟ کہ جب نبی نے کہا تھا کہ امانتیں دے دینا صبح اٹھ کر، علی صبح اٹھ کر امانتیں دے دینا، تو اب علی بستر رسول پر اس سکون کی نیند سے سوئے کہ کفار سمجھ نہ سکے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. کیا کہا تھا؟ صبح اٹھ کر امانت، سمجھا رہا ہوں کہ امانت کی کیا ڈیفینیشن ہے. اب علی یقین کی اس منزل پر سوئے کہ نبی نے کہا تھا کہ صبح اٹھ کر امانتیں دے دینا، تو علی کو یقین ہے کہ علی کے قریب موت نہیں آ سکتی، کیونکہ نبی نے کہا ہے کہ صبح اٹھ کر امانتیں دے دینا. یہ امانت کی ڈیفینیشن ہے. یہ امانت کی ڈیفینیشن ہے. اب یہ زندگی امانت ہے. یعنی کہ نبی نے کس طرح سے کہا کہ امانت کی کیا معراج ہے، امانت کا کیا مقام ہے. اب میں کیا کروں، میرے ذہن میں پھر علی آ گیا. کیا کروں سامنے محترم؟ علی اسے کہتے ہیں اگر آغوش رسالت میں آئے تو علم رسول کا سودا کر لیتا ہے، بستر رسول پر سوئے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے. تو یہی منصب حیات ہے، یہی محبت ہے، یہی محبت کا پیمانہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کیا پیغام دے رہے ہیں. دیکھیں سامنے محترم، زندگی ایک امانت ہے. یہ جسم خدا کا ایک امانت ہے. اب ہمیں زندگی کو ایسے گزارنا ہے جس طرح اللہ نے کہا. زندگی کو ایسے گزارنا ہے جس طرح کہ خدا اور اہل بیت علیہ السلام کی تعظیمات ہیں. زندگی کو ہم نے ویسے گزارنا ہے. زندگی کو ہر انسان کو خدا کی امانت سمجھنا ہے، اپنا اثاثہ نہیں سمجھنا. اب اس کی جواب بھی مولا علی نے دیا. دیکھیں شب ضربت جب مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی ہے تو مولا علی نے ایک جملہ بلند کیا تھا، فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم کہ علی کامیاب ہو گیا. سامنے محترم ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے. پوری امت مسلمہ کو پورے اس دنیا میں یہ مجلس جاری ہے. آج ایک چھوٹے سے ذاکر کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے، مجھے کوئی بھی شخص یہ مولا علی علیہ السلام کی جیت کا دعویٰ کہ علی کامیاب ہو گیا، اس سے پہلے کوئی دکھا دے کہ مولا علی نے اپنی جیت کا اعلان کیا ہو. مولا علی نے اپنی جیت کا اعلان کیا ہو. مولا علی کی آمد خانہ کعبہ میں ہوئی، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ آغوش رسالت میں آئے، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ نے آتے ہی قرآنی کتابیں سنانا شروع کر دیں، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ اپنی ماں کی آغوش میں آئے، مولا نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ حضرت ابو طالب کے گھر میں گئے، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ نے دعوت ذوالعشیرہ میں رسول خدا کی مدد کا اعلان کیا، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ نے ممبر رسول پر سوار ہوئے، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ دوش پیغمبر پر سوار ہوئے، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ نے ممبر سے سلونی کا دعویٰ بلند کیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا. آپ نے نماز میں اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا. آپ رکوع میں گئے، آپ نے کہا یہ نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا. آپ نے رکوع میں انگوٹھی کو دیا، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ سجدے میں گئے، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ زہرا کے شوہر بنے، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ نبی کے داماد بنے، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ نے رفتار کی، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ نے گفتار کی، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ نے دشمن پر وار کیا، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ نے 2 انگلیوں سے خیبر کو اکھاڑا، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ نے سلونی کی صدا کو بلند کیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا. آپ حسن کے بابا بنے، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ حسین کے بابا بنے، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ زینب کے بابا بنے، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ ام کلثوم کے بابا بنے، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ دشمن کے سینے پر سوار ہوئے، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ نے احد میں نبی کی مدد کی، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آپ وار کرتے جاتے، آپ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. فقط وہ شب آئی کہ جب علی نے کہا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سامنے محترم وجہ یہ ہے کہ علی نے اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو، اپنے جسم کو اپنا اثاثہ نہیں سمجھا، خدا کی امانت سمجھا. اور علی نے زندگی کو ویسے گزارا جس طرح اللہ نے کہا.
جس طرح اللہ کے رسول نے کہا. میں کہوں مولا کہ آپ نے یہ صدا کیوں بلند کی کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا؟ مولا کا جواب آئے گا کہ علی نے زندگی کو اپنا اثاثہ نہیں سمجھا، خدا کی امانت سمجھا، اور جو امانت علی کو اللہ نے کعبے سے عطا کی، علی وہی عبادت، وہی ضمانت، وہی امانت مسجد سے واپس لوٹا رہا ہے.